ایک اور خوبصورت صبح کے ساتھ برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم کے ہوسٹ ڈاکٹر فہیم اربلسٹ کا آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان بس ترقی کی راہ پہ چڑھ ہی گیا تھا کہ یہ جنگ آ گئی۔ یہ ایک نہایت ہی اہم بیان دیا جناب وزیر اعظم صاحب نے۔ یعنی اس بیان کو اگر میں ان الفاظ میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جس نازک موڑ سے، جس نازک دور سے پاکستان پچھلے 70-80 سالوں سے گزر رہا تھا اور اب نکلنے ہی والا تھا کہ جنگ آ گئی۔ جی ہاں، پیٹرول کی قیمت اس وقت آپ کے سامنے ہے اور کچھ الفاظ نہیں ہے کہ کیا کہا جائے۔ 2000 کی سبسڈی دی جائے گی موٹر سائیکل سوار، وہ بھی 70 چلانے والوں کو۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر اس وقت جو ہمیں جوائن کریں گے، زاہد منصوری صاحب جوائن کریں گے ہمیں۔ آپ ایم کیو ایم کے رہنما ہیں، سینئر رہنما ہیں، اور لیلا پروین صاحبہ جو کہ سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ جی بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، اللہ کی میری مہربانی۔ آپ کی بہن، آواز بہت سلو آ رہی ہے۔ جی میری بہن، سوال یہ ہے کہ آپ نئے ہرمز سے گزرنے کی اجازت صرف اور صرف سوری، پاکستان، آپ نئے ہرمز سے گزرنے کی اجازت صرف اور صرف جی پاکستان کے پرچم والے تمام شپس جی جہاز کو ہے۔ ایران سے تعلقات بھی اچھے ہیں اور عرب جی ہمیں تیل بھی دے رہا ہے، امریکہ بھی ہمیں تیل دے رہا ہے، تو یہ پیٹرول مہنگا کرنے کی وجہ کیا بنتی ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ تو بالکل سب کے سامنے ہے کہ جو پوری دنیا میں حالات چل رہے ہیں، خاص طور پہ یہ جو بیلٹ ہے جہاں سے ہمیں پیٹرول اور ڈیزل پرووائڈ کیا جاتا ہے، جو یہ صورتحال چل رہی ہے اس صورتحال میں اوور آل پوری دنیا میں پرائسز جو ہے وہ ہائی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں بھی ہائی کی گئی۔ تو مطلب یہ اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سمجھ سے بالا تر ہے، مطلب یہ تو ایک عام سی بات ہے جو ہر کسی کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ مگر میری بہن، اس وقت پوری دنیا میں شاید ہی کوئی ایک آدھ ملک ہے جس کو اجازت ہے اپنا ارمز سے تیل گزارنے کی، جس کا نام پاکستان ہے۔ روزانہ کے 20 جہاز گزارنے کی اجازت ہے، اور روزانہ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ آج اتنا بڑا پیٹرول سے لدا ایک بہت بڑا شپ، بہت سارے کنٹینر اس میں، اور وہ اس وقت کراچی کے ساحلوں سے کی جی ساحل پر پہنچ گیا ہے، اور بہت اس طرح کی پازیٹیو خبریں ملتی ہیں۔ بہت اچھی سفارتکاری ہماری اتحادی حکومت کی اس وقت چل رہی ہے، مگر اس کے باوجود یہ کیوں ہے نہیں سمجھ آ رہا۔ عوام اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں اس پہ زیادہ چیزیں جو ہے آپ سے اس لیے نہیں بات کر سکتی اس پر، کیونکہ وفاقی حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ وفاقی حکومت کے نمائندے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ جو میری نالج انفارمیشن ہے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جو صورتحال ہے، جنگی صورتحال کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہیں، پرائزنگ اب اپ ہو رہی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے جہاں سے وہ آ سکتے ہیں، بالکل یہ انہوں نے ایک ریگارڈ دیا ہے۔ لیکن دیکھیں ابھی جو صورتحال چل رہی ہے نا، یہ ان کا کہنا ہمارے لیے قابل فخر ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ابھی سوٹیبل سچویشن نہیں ہے اوور آل۔ ہم صرف ایران کے ساتھ نہیں، ہم دیکھیں ہمارے بہت سارے تعلقات اور بھی بہت سارے ممالک کے ساتھ ہیں، تو ہم ان چیزوں کو سب کو دیکھ کر آگے چلیں گے نا۔ مطلب ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے کہیں اور سے اپنا کوئی نقصان وہ نہ ہو، مطلب وہ نہ کروا بیٹھیں۔
میری بہن اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں زاہد منصوری صاحب. آپ سینئر رہنما ایم کے پاکستان کے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاہد منصوری صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے. زاہد بھائی سوال آپ سے بھی وہی لے کر آؤں گا جو اپنی بہن کے پاس لے کر آیا تھا کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک جس کو روزانہ 20 شپس جہاز لے کر گزرنے کی اجازت ہے. اپنا ارمس سے امریکہ سے تعلقات اچھے، خلیجی ممالک سے تعلقات اچھے، امریکہ سے تعلقات اچھے. ہمیں روس بھی تیل دے رہا ہے، روس سے بھی ہم تیل لے رہے ہیں، امریکہ کا بھی یہ تیل لیا ہم نے 1 ڈیڑھ ماہ پہلے. تو پھر بھی یہ پیٹرول کا مہنگا ہونا، عوام یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ یہ پیٹرول اتنا مہنگا کیوں ہو رہا ہے. آپ اتحادی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، تو آپ کیا کہیں گے؟ جی اچھا، دیکھیے مطلب کیا مطلب یہ کہ اس میں حکومت کی بدنیتی شامل ہے ہماری، اور پیٹرول جو ہے $10 فی گرم ہوا ہے، اور یعنی کہ حکومت جو ہے نا لوگوں سے جو پیسے بٹور رہی ہے تقریباً 1200 ارب روپے اس سے بٹور رہی ہے عام لوگوں سے. حالانکہ دیکھیے بے نظیر انکم سپورٹ کا پروگرام ہے. ہیلو جی آواز آ رہی ہے آپ کی زاہد بھائی؟ ہیلو ہیلو جی زاہد بھائی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، کنٹینیو کیجئے آپ. جی آ رہی ہے آپ آواز آئی؟ جی مجھے مستقل آواز آ رہی ہے، کنٹینیو کیجئے آپ. جی آپ آواز آ رہی ہے کہ آپ کو؟ مجھے آواز آ رہی ہے، یقین کیجئے، کنٹینیو کیجئے. مجھے آپ کی آواز آواز مسلسل کہیں آ کٹ رہی ہے. کر کے آ رہی ہے. ہیلو اصل میں آواز اس لیے کلیئر نہیں آ رہی کہ جی آواز آ رہی پاکستان ہے. میں 5G نیٹ ورک متعارف کرا دیا گیا ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے بالکل آواز صاف آ رہی ہے آپ کی. چلیں میں دوبارہ بہن کے پاس آتا ہوں. میری پیاری بہن اور اس قوم کی پیاری بہن اور سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. پاکستان پیپلز پارٹی میری بہن بات کرتی ہے روٹی، کپڑا اور مکان. کیا پیٹرول تقریباً 500 روپے لیٹر ہونے کے بعد وہ روٹی، کپڑا اور مکان کے حوالے سے جو ایک ہمیشہ غریب کی بات کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، تو فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف کوئی بات کرے گی؟ سوری ہیلو پاکستان پیپلز پارٹی جو روٹی، کپڑا اور مکان کی بات کرتی ہے، آپ کیا جی سمجھتی ہیں میری بہن کہ کیا آج پیٹرول تقریباً 500 روپے مہنگا ہونے پر عوام کے دسترس میں رہا؟ مکان تو دور کی بات چلی گئی، کپڑا بھی دور کی دیکھیے بات چلی گئی، کیا روٹی بھی دسترس میں رہی؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں منافقت سے کام نہیں لوں گی. اوبیسلی پیٹرول اور ڈیزل کی جو پرائسز اب ہوئی ہیں یہ پوری نظام زندگی کو یعنی کہ اس سے بہت بڑا جھٹکا پہنچ سکتا ہے. اور یہ جو ایک روٹین لائف ہے ایک غریب کی، ایک مزدور کی، وہ بہت بری طرح متاثر ہوگی، اور بہت سارے معاملات بہت برے طریقے سے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی یہی کوشش ہوگی کہ یہ تمام معاملات کو سیٹل کیا جائے، اور یہ جو پرائسز اب ہوئی ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ حالات اس ڈگر پہ آ جائیں کہ یہ جو پرائسز جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی وہیں ہم ان کو پہنچائیں. بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پرائسز فیول کی اتنی کم ہوں کہ جتنے بھی اس سے منسلک معاملات ہیں، ٹرانسپورٹیشن ہے، روزگار ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانسپورٹ پہ تو ہر جتنے بھی شعبہ جات ہیں وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور بڑے متاثر ہوتے ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہوگی
کہ ان کی پرائسز کو کم کیا جا سکے. بس ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہے, تھوڑی سی صورتحال بہتر ہو جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پرائسز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی. میری بہن کچھ ایک تو آپ لوگوں کی کا کہنا آواز جو ہے یہ نا. ہے کہ ہیلو جی سوال جی ہیلو. جی ہیلو, آواز آپ کی یہ جو ہے نا بہت مشکل سے سنائی دے رہی ہے اور سمجھ بھی بڑی مشکل سے آ رہی ہے مجھے. تو بس جتنی سمجھ آ رہی ہے تو اسی حساب سے میں آپ کو جواب دے رہی ہوں. جی آپ کی بات تو بالکل ٹھیک, آپ کی آواز مجھ تک بالکل ٹھیک آ رہی ہے, اور آپ نے اسی سوال کا جواب دیا کہ جو سوال میں نے کیا. میری بہن, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کل یہ جنگ بند ہو جاتی ہے تو پاکستان میں جی پیٹرول کے پرائس جنگ سے پہلی والی حالت میں کب تک آ جائیں گے؟ دیکھیے, اگر کل جنگ بند ہو جاتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ انہی دنوں میں نیچے آ جائیں گے پرائسز, کیونکہ جب جنگ بند ہو جائے گی اس کے چند دن کے اندر ہی جو ایک روٹین لائف ہے پوری دنیا کی وہ اپنی جگہ پہ آ جائے گی. اب اوور آل پوری دنیا اس وقت یعنی کہ بہت سارے ممالک اور مڈل ایسٹ سارے ڈسٹرب ہیں. آپ دیکھیں تو یہ عجیب سی کوئی صورتحال ہو گئی ہے اور ہر بندہ اس پہ پریشان ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو اللہ کرے, اور امید بھی ہے کہ یہ جو جنگ بندی ہے یہ انشاءاللہ جلد ہو جائے, کیونکہ یہ اس کو بڑھنا نہیں چاہیے. اگر یہ بڑھتی ہے صورتحال مزید خراب ہوتی ہے تو اس میں تو کسی ایک کا نہیں سب کا نقصان ہے, اور ہمیں اس نقصان سے بچنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ممالک جن سے ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں ہم ان کو سمجھا بھی سکیں, اور کچھ ہم ثالثی کا کردار بھی ادا کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ جو معاملات ہیں یہ آگے نہ بڑھیں. انشاءاللہ امید ہے کہ حالات بہتری کی طرف آ جائیں گے. زاہد منصوری صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا زاہد بھائی, پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کے جی بالکل تعلقات بالکل. بیک وقت چائنا, رشیا, امریکہ, خلیجی ممالک جی بشمول ایران کے بہت ہی بہترین ہے, اور جی آبنہ بالکل. ارمز سے ہمیں 20 جہاز گزارنے کی اجازت بھی ہے. پھر پیٹرول کی قیمتوں میں اتنا اضافہ کیوں؟ دیکھیں یہ کراچی آپ اور اتحادی پاکستان ہیں. کے جی دیکھیں اصل میں ہم نے اس پر کنڈم بھی کیا ہے, ہمارے پارٹی طرف سے بیان بھی موقع بھی آیا ہے کہ یہ اضافہ جو ہے نا بالکل غیر دانش مندانہ ہے, اور یعنی کہ غریب عوام پہ ایک بہت بڑا کلہاڑا ہے. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ 40 لاکھ سے زیادہ موٹر سائیکل تھی کراچی میں, اگر ٹوٹل پورے کراچی میں آپ لگا لیں, پورے پاکستان میں لگا لیں تو تقریباً 600 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا اس وقت لوگوں کے اوپر, 600 ارب کا. اور ان کا جو کراچی جو ان کو پیسے جمع کر کے دیتا ہے وہ 8,500 روپے الگ جمع کر کے دیتا ہے. اور پھر آپ اندازہ کر لیں کہ کراچی اور یہ پاکستان کا کیا حال ہوگا اس وقت. پہلے مریم نواز شریف صاحب فرماتی تھی نا کہ اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں تو سمجھ لینا وزیر اعظم چور ہے. ہم نے یہ بات برملا میں کہی کہ پارٹی نے بھی اس کا کہا کہ یہ چیز بالکل ہی نامناسب ہے. آپ بے نظیر میں انکم سپورٹ کا پروگرام چل رہا ہے, 750 ارب روپے دے رہے ہیں اور وہ سب سارے کے سارے سیاسی رشوت میں جاتے ہیں. اس کا کوئی حساب کتاب ہے نہ کوئی لینے دینا. تو جو بے نظیر انکم سپورٹ کے جو پیسے تھے وہ سبسڈی میں دے دیے جاتے, اس سے غریب عوام کا بھلا ہو جاتا. اب دیکھیں بائکی والے, پاڑنا والے انتہائی پریشان, شدید مشکلات کا شکار ہیں. اب آدمی آپ اندازہ کر لیں کہ 450 روپے لیٹر پیٹرول, ایک جس کی تنخواہ 30,000 روپے ہوگی یا 40,000 روپے ہوگی, وہ کس طریقے سے آفس جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اضافہ فل فور واپس لینا چاہیے. ویسے ہی کراچی اور پاکستان میں اس وقت جو ہے جو سمجھنا غربت کی لکیر ہے وہ 45% سے کراس کر چکی ہے. تقریباً 10 کروڑ عوام ہمارے خطہ غربت سے نیچے سفر کر رہا ہے. آ رہی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز آ رہی ہے مجھے. تو سمجھ 10 کروڑ کے قریب جو ہے اس وقت جو ہے خطہ غربت سے نیچے سفر کر رہا ہے. آپ اندازہ کر 10 کروڑ لوگ جو وہ ہیں جو بیچارے افورڈ ہی نہیں کر سکتے, اور ٹوٹل جو 25 کروڑ کی آبادی ہے اس میں صرف 10 لاکھ یا 20 لاکھ جو ہے وہ ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں جن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ
500 रुपये पेट्रोल दें या 5000 रुपये दें, उनके लिए फर्क नहीं पड़ता। फिर हुकूमती एहलकार है, ब्यूरोक्रेसी है, जिनको 4-4 लीटर पेट्रोल फ्री मिल रहा है, उनके पेट्रोल ख़त्म करने चाहिए थे। उनको पेट्रोल ख़त्म करके उनका जो वो रिलीज था वो आवाम को देना चाहिए था।